بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں اللہ کے اس مبارک گھر کا پورا اور سچا اتہاس جسے پوری زمین پر سب سے پہلے عبادت کے لیے بنایا گیا۔ جی ہاں دوستوں، ہم بات کر رہے ہیں خانہ کعبہ کی، اس مقدس جگہ کی جسے ہر مسلمان اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی تمنا رکھتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے جب بیت اللہ اس جگہ پر موجود نہیں تھا تو وہاں کیا تھا؟ سب سے پہلے کس نے اس گھر کو بنایا اور اس کا طواف کیا؟ کس کس نبی نے اس پاک گھر کی تعمیر میں حصہ لیا؟ اب تک کتنی بار خانہ کعبہ کی تعمیر ہو چکی ہے؟ اور جو آج ہم کعبہ کی عمارت دیکھتے ہیں وہ کس دور میں بنی؟ پہلی بار غلاف کس نے چڑھایا اور پردوں کو آگ کس نے لگائی؟ پیارے دوستوں، ان تمام سوالوں کے جواب اور خانہ کعبہ سے جڑی بے حد اہم، مستند اور روح کو ہلا دینے والی معلومات سب آپ کو اسی ویڈیو میں ملیں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں یہ پاک سفر۔ سب سے پہلے کعبہ کی تعمیر کی سعادت اللہ نے اپنے نیک بندوں فرشتوں کو عطا فرمائی تھی۔ ایک مرتبہ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے سوال کیا، یہ کعبہ کیا ہے اور اس کے طواف کا حکم کیوں ہے؟ آپ نے جو جواب دیا اس کا مطلب یہ تھا کہ جب فرشتوں نے انسانوں کو لے کر اللہ کے سامنے کچھ کہہ دیا تو انہیں محسوس ہوا کہ شاید ہم نے حد سے بڑھ کر بات کی ہے اور کہیں ہمارا رب ناراض نہ ہو گیا ہو۔ اس پچھتاوے اور شرمندگی میں انہوں نے اللہ کے عرش کا طواف کرنا شروع کر دیا۔ یہ طواف ان کے عشق، ادب اور توبہ کی علامت تھا۔ اللہ کو ان کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ انہوں نے عرش کے ٹھیک نیچے 7ویں آسمان پر ایک گھر بنا دیا اور فرشتوں سے فرمایا، اب اس گھر کا طواف کرو۔ اس پاک گھر کو بیت المعمور کہا گیا، جس کا ذکر قرآن کی سورہ طور میں بھی موجود ہے۔ اور پھر جب اللہ نے انسانوں کو زمین پر اتارا تو اسی بیت المعمور کے نیچے زمین پر بھی ایک گھر تعمیر کرنے کا حکم دیا، اور اس سعادت سے نوازا گیا اللہ کے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کو۔ انہوں نے ہی سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور اس کا طواف کیا۔ یہ عمارت وقت کے ساتھ موجود رہی، یہاں تک کہ طوفان نوح آیا اور سب کچھ تباہ ہو گیا۔ اس طوفان میں کعبہ کی عمارت مٹ گئی، مگر حجر اسود یعنی کالا پتھر کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جبل ابو قبیس میں محفوظ کر دیا۔ دوستو، جب طوفان نوح کا سلسلہ ختم ہوا تو جہاں کعبہ کی عمارت پہلے وجود میں تھی وہاں ایک سرخ رنگ کا ٹیلہ ابھر آیا۔ وہی جگہ تھی جہاں پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کا گھر تعمیر کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے انتقال کے بعد ان کے بیٹوں نے وہیں کچھ پتھروں کو جمع کر کے ایک نشانی قائم کی، جو دراصل اس پاک گھر کی یاد تھی۔ وقت گزرتا گیا اور پھر ایک ایسا مقدس دور آیا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا کہ اس پاک گھر پر دوبارہ میرا گھر تعمیر کیا جائے۔ آپ نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر اسی ٹیلے پر کعبہ کی تعمیر کا کام شروع کیا، اور یہی وہ وقت تھا جب تعمیر کے دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک خاص پتھر پر کھڑے ہو کر کام کرتے رہے۔ آج بھی وہ پتھر مقام ابراہیم کے نام سے کعبہ شریف کے پاس موجود ہے۔ دوستو، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ شریف آئے اور اپنے بیٹے سے ملے تو انہوں نے فرمایا، اے میرے بیٹے، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اسی جگہ پر اس کا گھر بناؤں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بغیر کسی سوال کے کہا، ابا جان، آپ فکر نہ کریں، میں اس نیک کام میں آپ کے ساتھ ہوں۔ پھر دونوں باپ بیٹے نے مل کر کھدائی شروع کی، اور کھدائی کے دوران انہیں پرانے نشانات ملے۔ کچھ کہتے ہیں کہ وہ نشانات حضرت شیس علیہ السلام کے دور کے تھے، جبکہ کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے فرشتوں والی بنیادوں کے نشان بھی دیکھے، اور وہیں سے اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کر دی۔ دوستوں، اب سنیے ایک اور دلچسپ اور روشن کر دینے والا واقعہ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوانی کے دور میں تھے تو اس وقت قریش نے یہ فیصلہ کیا کہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا جائے۔ انہوں نے اس کی پرانی بنیادوں کو گہرا کرنے کے لیے کھدائی شروع کی
اور کھدائی کرتے کرتے جب وہ لوگ زمین کی گہرائی میں پہنچے تو وہاں ایسے پتھر ملے جو پہاڑ کی چوٹیوں جیسے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے ایک پتھر نکالا، اس کے نیچے سے ایک ایسا تیز نور پھوٹا کہ دیکھنے والوں کو یوں لگا جیسے جس نے پتھر نکالا وہ اندھا ہو جائے گا۔ مگر اللہ کی قدرت دیکھیے، وہ پتھر خود بخود واپس اپنی جگہ پر چلا گیا۔ قریش اس منظر کو دیکھ کر بہت حیران رہ گئے اور انہوں نے اسی پر تعمیر روک دی۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید اس پاک گھر بیت اللہ کے بارے میں کیا فرماتا ہے۔ اور جب ہم نے ابراہیم کو بیت اللہ کی جگہ دکھائی تو فرمایا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کر اور میرے گھر کو طواف، قیام، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھ۔ سورہ حج۔ بے شک لوگوں کے لیے سب سے پہلا گھر جو تعمیر کیا گیا وہ مکہ میں ہے، جو تمام جہانوں کے لیے برکت اور ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اس میں واضح نشانیاں موجود ہیں۔ سورہ آل عمران، جیسے کہ مقام ابراہیم۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے، جو کوئی حرم شریف میں داخل ہوگا وہ امن میں رہے گا۔ اور یاد کرو وہ لمحہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مختلف آزمائشوں سے گزارا اور آپ ہر امتحان میں کامیاب ہوئے تو اللہ نے فرمایا، میں تمہیں انسانوں کا امام بنانے والا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، یا ربی، میری اولاد سے بھی کسی کو امام بنا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے۔ اور پھر اللہ نے یہ بھی حکم دیا، بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ثواب اور امن کی جگہ بنا دو، اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا دو، اور اس پاک گھر کو طواف، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو۔ اور وہ پیاری دعا جو ابراہیم علیہ السلام نے مانگی، اے میرے رب، اس شہر کو امن والا بنا دے، اور اس کے رہنے والوں میں سے جو اللہ کی آخرت پر ایمان لائیں انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما۔ اللہ نے فرمایا، کافروں کو بھی کچھ وقت تک فائدہ دوں گا، پھر انہیں جہنم کی طرف کھینچ لاؤں گا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہوگا۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی دیواریں اونچی کر رہے تھے تو وہ یہ دعا کر رہے تھے، اے ہمارے رب، ہماری یہ محنت قبول فرما، بے شک تو ہر دعا سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ ہمیں اپنا فرما بردار بنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک ایسی قوم پیدا کر جو تیری حکم ماننے والی ہو۔ ہمیں عبادت کا طریقہ سکھا اور ہماری توبہ قبول کر، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا اور بے شک رحمت والا ہے۔ اور اے ہمارے رب، ہماری اولاد میں سے ایک رسول بھیج جو انہیں تیری آیتیں سنائے، کتاب اور عقل کی باتیں سکھائے اور انہیں پاک بنائے، بے شک تو بہت طاقت والا، حکمت والا ہے۔ کعبہ کی تعمیر کے دوران ایک خاص واقعہ یہ ہوا، جب تعمیر اس مقام تک پہنچی جہاں آج حجر اسود لگا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک پتھر بھیجا۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ پتھر پہلے بالکل سفید تھا، لیکن لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے یہ دھیرے دھیرے کالا ہو گیا۔ جب کعبہ کی دیواریں انسانی قد تک پہنچی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر لائے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام دیواریں بناتے رہے۔ وہ ننگے پاؤں تھے اور اسی دوران وہ پتھر اتنا نرم ہو گیا کہ ان کے قدموں کے نشان اس میں رہ گئے۔ آج بھی یہ پتھر مقام ابراہیم کے نام سے کعبہ کے پاس موجود ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی تو کچھ عرصے بعد ایک پہاڑی نالے کے تیز پانی سے یہ عمارت گر گئی۔ پھر قبیلہ جرہم نے کعبہ کو دوبارہ اسی جگہ بنایا، لیکن وقت کے ساتھ ان کی بنائی عمارت بھی گر گئی۔ اس کے بعد عمالقہ کی ایک شاخ حمیر نے کعبہ کو پھر سے تعمیر کیا۔ پھر قصی بن کلاب نامی ایک بزرگ نے کعبہ کی تعمیر کی اور پہلی بار اس پر کالے رنگ کا کپڑا یعنی غلاف چڑھایا۔ یہ عمارت اس وقت تک قائم رہی جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 10 سال کی ہوئی۔ ایک واقعہ یوں پیش آیا، ایک عورت کعبے کے پردے کے پاس کھڑی تھی اور اگربتی جلا رہی تھی۔ اسی وقت آگ کی ایک چنگاری اڑ کر کعبے کے پردے سے جا لگی اور دھیرے دھیرے پوری عمارت میں آگ لگ گئی۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے پہلے کا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی تو مکہ میں ایک بہت بڑا سیلاب آیا۔ قریش نے پہلے سے ہی سیلاب روکنے کے لیے
ایک باندھ بنایا ہوا تھا، لیکن پانی اتنا تیز تھا کہ وہ باندھ ٹوٹ گیا اور سیلاب سیدھا کعبہ میں گھس گیا۔ کعبے کے اندر پانی کئی دن تک جمع رہا اور دیواریں پہلے سے ہی کمزور تھی، اس لیے دیواروں میں بڑی بڑی دراریں پڑ گئی۔ اصل میں اس سے پہلے آگ لگنے کی وجہ سے دیواریں جل کر کمزور ہو گئی تھی۔ جب وہ عورت کعبے کو اگربتی دے رہی تھی تبھی پردے میں آگ لگ گئی تھی اور اس سے دیواریں بھی جل گئی تھی۔ اب جب سیلاب آیا تو ان کمزور دیواروں میں دراریں پڑ گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دیواریں بنائی تھی وہ تقریباً 9 گز اونچی تھی، لیکن ان پر کوئی چھت نہیں تھی۔ لوگ کعبے میں نذرانے یعنی تحفے لایا کرتے تھے، جیسے کپڑے، خوشبوئیں وغیرہ۔ کعبے کے اندر ایک کنواں بھی تھا جو اندر کی دائیں طرف موجود تھا۔ اسی کنویں کو خزانہ کعبہ کہا جاتا تھا۔ لوگ اپنے نذرانے اسی کنویں میں ڈال دیا کرتے تھے۔ ایک بار ایک چور نے اس خزانے کو چرانے کی کوشش کی، لیکن اسی کنویں میں گر کر مر گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس خزانے کی حفاظت کے لیے ایک سانپ مقرر کر دیا۔ وہ سانپ ہمیشہ اس کنویں کی منڈیر پر بیٹھا رہتا تھا، کسی کو بھی خزانے کے پاس جانے نہیں دیتا تھا۔ قریش کے لوگ بھی اس سانپ سے بہت ڈرتے تھے۔ جب اس بار دیواروں میں دراریں پڑ گئی اور نئی تعمیر کی ضرورت پیش آئی تو اللہ تعالیٰ نے ایک پرندہ بھیجا جو اس سانپ کو اٹھا لے گیا۔ یہ دیکھ کر قریش بہت خوش ہوئے، کیونکہ اب انہیں کعبے کی تعمیر کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں رہ گئی۔ جب قریش نے دیکھا کہ کعبے کی دیواریں بہت کمزور ہو چکی ہے اور سیلاب کی وجہ سے ان میں دراریں پڑ چکی ہے، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ کعبے کو اب نئی بنیاد پر مضبوطی سے دوبارہ تعمیر کیا جائے۔ ساتھ ہی یہ بھی طے کیا گیا کہ کعبے کا دروازہ زمین سے تھوڑا اونچا رکھا جائے تاکہ ہر کوئی اس میں داخل نہ ہو سکے، صرف وہی شخص اندر جائے جسے اجازت دی جائے۔ اب ہر قبیلے نے اپنے اپنے حصے کے پتھر جمع کرنے شروع کر دیے، ساتھ ہی چندہ بھی جمع کیا گیا، مگر یہ بھی طے ہوا کہ اس کام میں صرف حلال یعنی پاک کمائی لگائی جائے، یعنی کوئی ایسا مال نہیں لگایا جائے گا جو طوائف کی آمدنی سے ہو، سود یعنی بیاج کا پیسہ ہو یا زبردستی حاصل کیا گیا ہو۔ انہوں نے صرف صاف ستھری کمائی کو ہی اس میں شامل کیا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جب ایک شخص نے تعمیر شروع کرنے کے لیے ایک پتھر اٹھایا تو وہ پتھر اس کے ہاتھ سے پھسل کر پھر اسی جگہ پر گر گیا جہاں سے وہ اٹھایا گیا تھا۔ یہ دیکھ کر سب لوگ حیران رہ گئے۔ اسی وقت ابو وہب نام کے ایک بزرگ اٹھے اور بولے، اے قریش، اللہ کے گھر کی تعمیر میں صرف پاک مال ہی لگانا، کیونکہ غلط کمائی، سود یا بدنام عورت کی آمدنی ہرگز مت لگانا۔ ابو وہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کے ماموں تھے اور بہت شریف اور سمجھدار انسان مانے جاتے تھے۔ جب قریش کے لوگ کعبے کے لیے پتھر ڈھو رہے تھے تو ان لوگوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل تھے۔ آپ اپنے چچا عباس کے ساتھ مل کر اپنے مبارک کندھے پر پتھر اٹھا کر لایا کرتے تھے۔ تعمیر شروع کرنے سے پہلے قریش کے لوگ گھبرا رہے تھے کہ کہیں دیواریں گرانے پر کوئی آفت نہ آ جائے، تو ان کے ایک بزرگ سردار ولید بن مغیرہ نے کہا، ہم یہ دیواریں اس لیے گرا رہے ہیں تاکہ اللہ کے گھر کی مرمت ہو سکے، ہم اسے نقصان نہیں پہنچا رہے، اور اللہ نیک کام کرنے والوں کو ہرگز ضائع نہیں کرتا۔ پھر ولید بن مغیرہ نے سب سے پہلے خود آگے بڑھ کر دیوار کا ایک حصہ گرایا۔ اس رات سب نے دیکھا کہ کہیں کوئی مصیبت تو نہیں آتی۔ جب کچھ نہیں ہوا تو اگلے دن سب لوگ کام میں لگ گئے اور پوری عمارت کو اس کی نیو یعنی بنیاد تک گرا دیا۔ جب پوری عمارت کو گرا کر کعبے کی دوبارہ تعمیر شروع ہوئی تو قریش نے دیکھا کہ اس کی اصل بنیاد اب بھی بہت ہی مضبوط تھی۔ یہ وہی بنیادیں تھیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھی تھی۔ ان بنیادوں میں ہرے رنگ کے پتھر لگے تھے جو اونٹ کے کوبر جیسے تھے اور آپس میں بہت مضبوطی سے جڑے ہوئے تھے۔ ان پتھروں کو توڑنا قریش کے لیے آسان نہیں تھا۔ جب وہ لوگ کعبے کی تعمیر کرتے ہوئے دائیں کونے کی بنیاد تک پہنچے تو انہیں وہاں ایک تحریر یعنی لکھا ہوا پیغام ملا۔ یہ تحریر سریانی زبان میں تھی جو قریش کے لیے انجانی تھی، انہیں سمجھ نہیں آتی تھی۔ پھر ایک یہودی کو بلایا گیا جسے سریانی زبان آتی تھی۔ اس نے تحریر کو پڑھا تو اس میں لکھا تھا، میں اللہ ہوں، مکہ کا مالک، میں نے اس شہر کو اسی دن پیدا کیا جس دن آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔
जिस दिन सूरज और चांद बनाए, मैंने इस शहर को 7 फरिश्तों से घेर दिया है। इसकी इज्जत और हिफाजत तब तक बरकरार रहेगी जब तक इसके दोनों तरफ पहाड़ मौजूद रहेंगे। इन दोनों पहाड़ों से मुराद ये थी, पहला अबू कैस पहाड़ जो सफा पहाड़ के सामने है, दूसरा कैकान पहाड़ जो मक्का के करीब है। इस तहरीर में यह भी लिखा था कि ये शहर अपने रहने वालों के लिए पानी और दूध के एतबार से बहुत ही बरकत वाला है। इसके अलावा मकाम इब्राहिम के पास भी एक तहरीर मिली, उसमें लिखा हुआ था, मक्का अल्लाह का मुकद्दस शहर है, इसका रिज्क 3 रास्तों से आता है। यहाँ 3 रास्तों से मुराद कुरैश के वो 3 तिजारती रास्ते थे जिनसे उनके काफिले सफर करते थे, एक यमन की तरफ, एक शाम की तरफ और तीसरा बहरीन वगैरह की तरफ। एक तीसरी तहरीर भी मिली जो कुछ दूरी पर एक पत्थर पर नक्श की हुई थी, उसमें लिखा था, जो भलाई बोएगा लोग उसकी पैरवी करेंगे और जो बुराई बोएगा वो रुसवाई पाएगा। तुम बुराई करके भलाई की उम्मीद करते हो, ये ऐसा है जैसे कीकर के पेड़ में अंगूर तलाश करना। इन सब बातों को देखकर कुरैश के दिलों में और भी ज्यादा एहतराम यानी अदब और इज्जत पैदा हुआ। उन्होंने पूरे दिल से और ईमानदारी से काबे की तामीर का काम जारी रखा। काबे की तामीर के लिए लकड़ी की भी जरूरत थी ताकि छत और दीवारें मजबूत बनाई जा सके, लेकिन उस दौर में मक्का में लकड़ी मिलना आसान नहीं था। इसी दौरान एक जहाज अरब के साहिल जो आज जद्दा कहलाता है वहां पर आकर टकरा गया और तबाह हो गया। उस जहाज में रूम के बादशाह के लिए लकड़ी, संगे मरमर और लोहे का सामान लाया जा रहा था। ये जहाज एक रूमी ताजिर का था। जब कुरैश को इस जहाज के टूटने की खबर मिली तो वो लोग साहिल पर पहुंचे और जहाज के मालिकों से बातचीत करके लकड़ी खरीद ली। फिर उसी लकड़ी को इस्तेमाल करके काबे की छत तैयार की गई। जब काबे की तामीर हजरे अस्वद तक पहुंची तो एक नया मसला खड़ा हो गया। सवाल ये उठा कि अब हजरे अस्वद को उसकी जगह कौन रखेगा। हर कबीला चाहता था कि ये इज्जत उसे मिले। मामला इतना बढ़ गया कि लड़ाई झगड़े और यहाँ तक कि कत्लो गारत की नौबत आ गई। कबीला अब्दुद्दार ने कबीला अदी के साथ मिलकर एक बर्तन में खून भरा और सबने उसमें हाथ डालकर ये कसम खाई, हम भी हजरे अस्वद को रखेंगे। दूसरे कबीलों ने भी अड़ जाना शुरू कर दिया। तलवारें खींच गई और लड़ाई शुरू ही होने वाली थी। इसी हालत में सब लोग बैतुल्लाह में जमा हुए। वहाँ एक बुजुर्ग शख्स अबू उमैया बिन मुगीरा, जिनका असल नाम हुजैफा था, वो भी मौजूद थे। ये उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद थे और कुरैश के सबसे बुजुर्ग और शरीफ लोगों में से माने जाते थे। सफर में मुसाफिरों की खूब खिदमत किया करते थे। इस नाजुक मौके पर उन्होंने एक बहुत अक्लमंदी वाला मशवरा दिया। बोले, ऐ कुरैश के लोगों, क्यों ना ऐसा करें कि सफ़ा दरवाजे से जो सबसे पहले हरम में दाखिल हो, हम उसी को फैसला करने वाला बना लेंगे और सब उसके फैसले को कबूल करें। सब ने इस राय को पूरी तसल्ली से मंजूर कर लिया। अब देखिए अल्लाह की कुदरत, सफ़ा दरवाजे से सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। जैसे ही कुरैश के लोग आपको देखे, खुशी से ज़ोर से बोले, ये तो अमीन हैं, ये तो मोहम्मद हैं, हम इनके फैसले से रज़ा मानेंगे। क्योंकि उस दौर में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही थे जो ना किसी की नाजायज़ मदद करते थे और ना बेवजह किसी से उलझते थे। लोगों ने आपको झगड़े की पूरी कहानी सुनाई। आपने फरमाया, एक चादर लाओ। लोगों ने चादर लाकर दी। आपने खुद हजरे अस्वद को उठाया और चादर के बीच में रख दिया। फिर फरमाया, हर कबीले का एक आदमी चादर का एक कोना पकड़ ले, सब मिलकर इसे उठाओ। सब ने मिलकर चादर उठाई और हजरे अस्वद को उसकी जगह तक ले आए। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पाक हाथों से हजरे अस्वद को उसकी सही जगह पर रख दिया। इसी दौरान एक शख्स आगे बढ़ा और जोर से बोला, ये क्या बात हुई? तुम लोगों ने एक कम उम्र के नौजवान को फैसला देने वाला बना दिया, ये तो सबको बांट देगा। उसकी ये बात सुनकर माहौल फिर से बिगड़ने लगा, लेकिन फिर सबको समझ में आ गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो किया वो झगड़ा कराने के लिए नहीं बल्कि झगड़ा ख़त्म करने के लिए था। चुनांचे हजरे अस्वद को
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اٹھا کر اس کی اصل جگہ پر رکھ دیا۔ کچھ تاریخ کی کتابوں میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ اس وقت جو شخص اچانک اٹھ کر اعتراض کر رہا تھا وہ انسانی شکل میں ابلیس تھا، جو دوبارہ لوگوں کے درمیان فساد ڈالنا چاہتا تھا۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس انصاف بھرے فیصلے سے سارا جھگڑا ختم ہو گیا اور حجر اسود اپنی صحیح جگہ پر رکھ دیا گیا۔ کعبہ کی یہ تعمیر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور تک باقی رہی۔ اس وقت تک کعبہ کا طواف ہی حرم کی حد مانی جاتی تھی۔ لوگ باب بنی شیبہ نامی دروازے کے اندر آتے جاتے تھے، جسے آج باب السلام کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 12 ہجری میں مطاف کے گرد موجود مکانات کو مول لے کر مسجد کا صحن بڑا کر دیا، پھر اس کے چاروں طرف ایک انسان کی اونچائی جتنی دیوار بنا دی۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب خلافت سنبھالی تو اور مکان خرید کر مسجد کو اور وسیع یعنی بڑا کر دیا۔ پھر جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے انداز کے مطابق کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا۔ انہوں نے حتیم کی زمین کو پھر سے کعبہ کا حصہ بنایا، 2 دروازے زمین سے برابر بنائے اور اندر کا بند راستہ باہر کر دیا۔ ساتھ ہی کعبہ کے آس پاس کے مکان بھی خرید کر مسجد کا حصہ بنا دیا گیا۔ اس کے بعد بنی امیہ کا دور شروع ہوا۔ اس وقت حجاج بن یوسف نے خلیفہ عبد الملک بن مروان کے حکم پر حضرت عبداللہ بن زبیر کی تعمیر کو بدل دیا۔ اس نے کعبہ کو پھر اسی پرانے قریشی نقشے پر بنا دیا، جس میں صرف ایک دروازہ رکھا گیا اور وہ بھی زمین سے اونچا، اور حتیم کی زمین کو پھر سے باہر کر دیا گیا۔ اس کے بعد خلیفہ ولید بن عبد الملک کے دور میں مسجد کا صحن اور بڑا کیا گیا اور تعمیر مکمل کرائی گئی۔ پھر عباسی خلیفاؤں کے دور میں مسجد کو اور وسیع کیا گیا اور دار الندوہ نامی علاقہ بھی مسجد میں شامل کر لیا گیا۔ یہاں ایک نیا دروازہ بھی بنایا گیا جسے باب الزیارہ کہا گیا۔ چنانچہ یہ تعمیر حجاج بن یوسف کے دور سے لے کر عثمانی سلطنت کے سلطان مراد خان بن احمد خان تک جاری رہی، جو سلطان روم کہلاتے تھے۔ اس کے دور میں خانہ کعبہ کی تعمیر کروائی گئی۔ مراد خان کے انتقال کے بعد بھی عثمانی سلطانوں کے دور میں کعبہ کی تعمیر اور توسیع یعنی وسیع کرنے کا سلسلہ جاری رہا۔ اس کے بعد جب سعودی حکومت بنی تو بنی سعود نے یہ ذمہ داری سنبھالی۔ حاجیوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کو دیکھتے ہوئے سعودی حکومت نے خانہ کعبہ کے ارد گرد کی زمین کو اور زیادہ وسیع کیا، اور یہ کام آج بھی ضرورت کے مطابق جاری ہے۔ آئیے دوستوں، اب ہم غلاف کعبہ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 220 سال پہلے یمن کے بادشاہ تبا ابو قرب اسد نے خواب میں دیکھا کہ وہ کعبہ شریف کا غلاف چڑھا رہا ہے۔ یہ خواب اس نے کئی بار دیکھا۔ جب وہ کسی جنگ سے واپس لوٹ رہا تھا اور راستے میں مکہ مکرمہ سے گزرا تو اسے اپنا خواب یاد آ گیا۔ چنانچہ اس نے یمن سے قیمتی کپڑے کا غلاف تیار کروایا اور اسے خانہ کعبہ پر چڑھایا۔ اسی بادشاہ اسد نے پہلی بار کعبہ کے دروازے کے لیے تالا اور چابی بھی بنوائے۔ اس کے بعد یمن کے ہر بادشاہ کو یہ فضیلت حاصل رہی کہ وہ کعبہ شریف کے لیے غلاف تیار کرواتا رہا۔ مورخین یعنی اتہاس کاروں کی نظر میں یہ واقعہ اس لیے زیادہ صحیح مانا جاتا ہے کیونکہ ایک بار کچھ لوگ بادشاہ اسد کو برا بھلا کہہ رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسد حمیر کو برا مت کہو کیونکہ اس نے کعبہ پر غلاف چڑھایا تھا۔ اس وقت جو غلاف چڑھایا گیا تھا وہ سرخ یعنی لال رنگ کا دھاری دار یمنی کپڑے سے تیار کیا گیا تھا۔ اس کے بعد قریش مکہ والے ہر سال 10 محرم کو کعبہ کا غلاف بدلتے تھے۔ اس دور میں 10 محرم کے دن لوگ کعبہ کے احترام کی وجہ سے روزہ بھی رکھتے تھے۔ سن 1346 ہجری میں سعودی عرب کے بانی شاہ عبد العزیز آل سعود نے غلاف کعبہ کے لیے ایک الگ ادارہ یعنی سنستھا قائم کیا۔ اس ادارے کی ذمہ داری پلی بن سلیمان کو سونپی گئی۔ ان کے دور میں سال میں 3 بار غلاف کعبہ بدلا جانے لگا۔ خانہ کعبہ کا جو باہری غلاف ہوتا ہے اسے قصبہ کہا جاتا ہے۔ یہ غلاف ہر سال 9 ذی الحجہ کو بدلا جاتا ہے۔
قصبہ ریشم، کاٹن اور سونے چاندی کے تاروں سے تیار کیا جاتا ہے۔ اس کی اونچائی 14 میٹر ہوتی ہے۔ اس کے اوپری 1/3 حصے میں ایک بیلٹ موجود ہوتی ہے جس کی چوڑائی 95 سینٹی میٹر اور لمبائی 47 میٹر ہوتی ہے۔ اس بیلٹ کے نیچے قرآنی آیات لکھی جاتی ہے جنہیں الگ الگ فریم میں بڑے خوبصورت انداز میں تحریر کیا جاتا ہے۔ بیلٹ کے درمیان قندیل یعنی چراغ کی شکل میں یہ لکھا ہوتا ہے: یا حیو یا قیوم یا رحمان یا رحیم الحمدللہ رب العالمین۔ اس پوری بیلٹ پر بہت ہی ظاہر انداز میں کڑھائی کی جاتی ہے جس میں چاندی کے تار استعمال ہوتے ہیں اور اس پر سونے کا پانی چڑھایا جاتا ہے۔ یہ بیلٹ پورا خانہ کعبہ گھیرتی ہے۔ قصبہ میں کعبہ کے دروازے کا پردہ بھی شامل ہوتا ہے۔ یہ پردہ ریشم سے تیار کیا جاتا ہے جس کی اونچائی 6.5 میٹر اور چوڑائی 3.5 میٹر ہوتی ہے۔ اس پر قرآنی آیات اور اسلامی نقش و نگار یعنی ڈیزائن بنائے جاتے ہیں۔ خانہ کعبہ کا قصبہ 5 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ہر حصہ کعبے کی ایک سمت یعنی ایک طرف کو ڈھانکتا ہے، جبکہ 5واں حصہ وہ پردہ ہوتا ہے جو کعبے کے دروازے پر لگایا جاتا ہے۔ یہ تمام حصے الگ الگ تیار کیے جاتے ہیں اور پھر انہیں جوڑ کر ایک مکمل غلاف بنایا جاتا ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ پرانے غلاف کا کیا ہوتا ہے؟ تو ہر سال جب وہ نیا غلاف چڑھایا جاتا ہے تو پرانے غلاف کعبہ کو حرم مکی کے پاس موجود ایک میوزیم میں سنبھال کر رکھ دیا جاتا ہے۔ کبھی کبھی اسے تحفے کے طور پر کسی دوسرے مسلم ملک کو بھی بھیج دیا جاتا ہے۔ محفوظ رکھنے کے لیے جب غلاف کو اتارا جاتا ہے تو اسے کھول کر اس کے حصے الگ الگ کر دیے جاتے ہیں۔ حج کے دنوں میں ایک بات اور دیکھی جاتی ہے کہ غلاف کعبہ کو آدھا اوپر اٹھا دیا جاتا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ کچھ سادہ لوح لوگ غلاف سے لپٹ کر اس کے دھاگے کاٹ لیا کرتے تھے، پھر ان دھاگوں کو میت یعنی جنازے کی آنکھوں میں ڈالنے کے لیے لے جاتے تھے، جبکہ یہ ایک توہم پرستی یعنی اندھ وشواس ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ تو پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔